بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا ہفتہ وار پروگرام جو ہر جمعہ الحمدللہ جمعہ کی نماز کے بعد فضیلت شیخ شمیم کے ذریعے جو ہوتا ہے، اس میں الگ الگ موضوع لیے جاتے ہیں اور اس پہ درس ہوتے ہیں اور درس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ رہتا ہے. تو انشاءاللہ آج شیخ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں. تفضل یا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے بعض محاسن اسلام، یعنی اسلام کے بعض محاسن اور خوبیاں جو اسلام کے خصائص میں سے ہیں. آج اس موضوع کو سمجھنے کی اور عام کرنے کی ضرورت، کیونکہ اسلام پر جو چاروں طرف سے ابلیس کے چیلوں کا الغار ہو رہا ہے، ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ ہم انسانیت کے سامنے اسلام کے محاسن کو پیش کریں، اسلام کی حقیقت کو واضح کریں. تو انشاءاللہ آج چونکہ تمام محاسن کو نہیں کیا جا سکتا، ایک مجلس میں بے شمار محاسن ہیں اسلام کے، اس لیے چند بنیادی چیزوں کا آج آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا. چنانچہ اس سلسلے میں اولاً ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہونا چاہیے کہ دین اسلام یہ کسی مخلوق کے افکار اور نظریات پر مشتمل نہیں. کسی انسان نے، کسی پارٹی نے یہ دین نہیں بنایا، بلکہ یہ دین اللہ رب العالمین کا منتخب کردہ، مقرر کردہ دین ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں
فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے. دین کہنا ہی صحیح نہیں. عام طور سے ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ادیان سماویہ، آسمانی دین، یہودیت اور عیسائیت اور اسلام. یہ غلط ہے. یہودیت اور عیسائیت اسلامی دین نہیں، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ادیان ہیں. دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی اللہ کا دین ہے. اللہ نے جو دین سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کے ذریعے نازل فرمایا، وہ دین اسلام ہے. تمام انبیاء دین اسلام ہی کے داعی تھے. ہر نبی کا الگ الگ دین نہیں تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جو اللہ کے نزدیک اسلامی ہی ہے. اور پھر یہ بھی واضح کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا دین منتخب کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ نے جو دین ہمارے اور آپ کے لیے اور انس و جن کے لیے جو دین منتخب کیا ہے وہ اسلام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یعنی جو دین سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، آج یوم عرفہ کو میدان عرفات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو رہی ہے. اور اللہ نے فرمایا اپنی نعمت اس طرح میں نے تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بحیثیت دین کے تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے. تو اسلام کی خصوصیت اور اس کے محاسن میں سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا منتخب کردہ، پسندیدہ اور متعین کردہ دین ہے جو اللہ تعالی نے انسانیت کے لیے منتخب فرمایا ہے. چنانچہ یہ چیز آپ قرآن پڑھ جائیے، قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور سے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اسے نا نوح علیہ السلام ہے کہ اگر تم اعراض کرتے ہو اس بات سے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، پیچھے ہٹتے ہو، تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. کوئی اجرت اور نذرانہ مانگنے نہیں آیا ہوں. میں جو ہے اسی بات کا مجھے میرا اجر تو اللہ دے گا، لیکن مجھے جس بات کا حکم دیا گیا ہے امرت ان اکون من المسلمین، مجھے اس بات کا حکم ہو گیا ہے کہ میں مسلمان بن کے زندگی گزاروں، اسلام پر قائم رہوں. اللہ نے مجھے اسلام دے کر بھیجا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان رہنے کی
تلقین اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی. یہ سورہ یونس کی آیت. اسی طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین وصى بها ابراہیم بنی یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اس کے رب نے ابراہیم کے رب نے جو ابراہیم سے کہا اسلم اسلام لے آؤ مسلمان ہو جاؤ قال اسلمت لرب العالمین تو کہا میں نے اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کر لیا میں اللہ کا تابع و فرمانبردار ہو گیا. اسلمت لرب العالمین تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام. اور اسی چیز کی وصیت جو وصى بها ابراہیم بنی یعقوب اسی بات کی وصیت سیدنا ابراہیم نے اور ان کے پوتے یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی بات کی وصیت کی. چانچہ اللہ کس بات کی یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میری اولاد اے میرے بیٹو سن لو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا منتخب کر دیا ہے. ایک دین تمہارے لیے اللہ نے منتخب کر دیا ہے لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو تم مسلمان بن کر ہی زندگی گزارنا اسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے. یہ آیات ہیں قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین کہ اے میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو تم اسی پر توکل کرو ان کنتم مسلمین اگر تم مسلمان ہو. اگر صحیح معنی میں تم دین اسلام پر قائم ہو مسلمان ہو گئے ہو تو اللہ پر توکل کرو. اور اسی طریقے سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون کہ جو ہے ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یہ سورہ آل عمران کی آیات. تو اس طریقے سے تمام انبیاء نے انسانیت کو دین اسلام کی دعوت دی ہے. تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. دنیا کا سب سے پرانا قدیم دین اسلام ہے. اس کو 1400 سال ہی پرانا نہیں ہے بلکہ یہ دین چلا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے. تمام انبیاء یہی دین انسانیت کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اور اسی دین پر قائم رہنے کی انبیاء نے اپنی امتوں کو تلقین فرمائی ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے. سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں جو ہے اللہ تعالی نے جو ذکر کیا ہے جو بلقیس کو تلقین کی تھی حضرت سلیمان نے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرو اکڑو نہیں میرے سامنے مسلمان بن کر کے آ جاؤ میرے پاس. اور یہی چیز کا اعتراف اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے اسی بات کا اعلان کیا تھا. قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین کہ اللہ
فرعون ہمیں دھمکیاں سنا رہا ہے، اے اللہ تو ہمیں صبر اڈیل دے، ہمارے اوپر صبر اڈیل دے، صبر کی توفیق دے، اور ہمیں مسلمان بنا کر کے وفات دینا، دنیا سے اٹھانا مسلمان بنا کر۔ تو تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، تمام انبیاء کا دین، یہ تمام انبیاء کا دین، لیکن شریعتیں حالات کے اعتبار سے ہر دور میں احکام و مسائل میں جو اساس دین ایک تھا تمام انبیاء کا، عقیدہ میں اساسی عبادات سب ایک تھے، لیکن شرائع جو بعض احکام اور مسائل حالات کے اعتبار سے، اس میں حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی رہی، لیکن دین سب کا ایک تھا، سب ایک ہی دین کے ہدایت تھے، شریعتیں مختلف تھی۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء اخوۃ لعلت دیننا واحد، جو ہے ہم انبیاء کی جماعت جو ہے اللہ کی بھائی ہیں، اللہ کی بھائیوں کی طرح ہیں، جن کی مائیں مختلف ہوتی ہیں باپ ایک ہوتا ہے، اس کو اللہ کی بھائی بہن کہتے ہیں، اللہ کی بھائی بہن جو باپ شریک بھائی بہن۔ تو اللہ کی مہربانی، معاشر الانبیاء اخوۃ لعلت، ہم انبیاء کی جماعت جو ہے اللہ کی بھائی بہنوں کی طرح ہیں، دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں، شرائع کے اندر اختلاف رہا، دین کے اندر کوئی اختلاف نہیں رہا، یعنی فقہی احکام و مسائل میں جو حالات کے اعتبار سے مسائل رہے، جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بھائی بہنوں میں شادی ہوتی تھی، بعد میں یہ رشتہ ختم کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تعظیمی سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ کسی کا جائز تھا، اور بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا کہ سجدہ اللہ کے سوا تعظیمی سجدہ بھی کسی کا جائز نہیں، حرام قرار دے دیا گیا۔ تو اس طرح احکام اور مسائل میں جو ہے اختلاف رہا، حالات کے اعتبار سے مسائل بدلتے رہے، لیکن دین ایک رہا، عقیدہ ایک رہا، اساسیات دین ایک رہا، نمازیں سب کے ہاں، روزے سب کے ہاں، زکوٰۃ سب کے ہاں، حج سب کے ہاں، یہ تمام چیزیں میں قدر مشترک رہا ہے، جو ہے یہ قدر مشترک رہا سب کے، اس کے اندر کوئی جو ہے یعنی کہ ان کے یہاں ہو ان کے یہاں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، مومنو تم پر نماز روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو اساس دین سب کا ایک تھا، دین ایک تھا، دین میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو دین اسلام جس کو ہم مانتے ہیں اور جس کو جو ہے دنیا کے اندر ہم عام کرنا چاہتے ہیں، وہ دین الہی دین ہے، وہ دین اللہ کا منتخب کردہ دین ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمارے لیے جو منتخب کیا ہے وہ جو ہے ہمارے لیے ہی وہ ہمارے لیے وہی دین مناسب ہے، دوسرا کوئی دین ہمارے لیے مناسب نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کل انڈیا میں کہ سناتن دھرم جو ہے یہ سب سے پرانا دین ہے، نہیں میرے بھائی، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے دھرم ہے۔ جو دھرم اللہ نے بنایا، جو دین اللہ نے بھیجا ہے وہ دین اسلام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور ہر نبی یہی دین لے کر دنیا کے اندر آئے، انسانیت کو اسی دین کی دعوت دی، اور اس کا سلسلہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر اختتام کو پہنچا، اور مکمل اور کامل شکل میں اللہ تعالی نے یہ دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کے سامنے پیش کر دیا کہ لو یہ دین ہے، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو اب اس دین پر عمل کرو، ہدایت ملے گی۔ یہ اللہ کا دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سامنے
پیش کر رہے ہیں جو دین چلا تھا سیدنا آدم سے، انسانیت کے آغاز سے، آج وہ دین کامل و مکمل شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ اب نجات حاصل کرنی ہے، اگر سکون حاصل کرنا ہے، اطمینان سے زندگی گزارنی ہے، دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے، تو اب اس دین کو اختیار کرو، تب تمہیں فلاح ملے گا، تب کامیابی ملے گی، تب سکون میسر آئے گا، اور تب دنیا اور آخرت میں راحت پاؤ گے۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ دین ہے۔ اور دوسری خصوصیت اس دین کی، میرے بھائیوں، اس کے محاسن سمجھنے سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین توحید کا دین ہے، اس کے اندر شرک کا کہیں گزر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، یہ دین توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بسایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو، جو اس دنیا کی مکلف مخلوق، اس دنیا کی مکلف مخلوق کون ہے؟ انسان اور جنات، یہی مکلف ہے، انہی پر جو ہے احکامات اللہ کے جاری ہوتے ہیں، انہی کے لیے شریعتیں نازل ہوئی، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے، شرعی احکامات انہی جنات اور انسان کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ کے اندر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت، میری توحید کا بندہ ہے۔ تو یہ دین توحید ہے، اس کے اندر شرک کا کہیں گزر نہیں ہے۔ تمام انبیاء توحید کا درس اپنے اپنے زمانے میں پڑھاتے رہے ہیں، یہاں کفر و شرک کا گزر کوئی دین دنیا میں دیکھیے، جتنے ادیان پائے جاتے ہیں کوئی دین شرک سے خالی نہیں ہے۔ ہر دین جس کو دین کہا جاتا ہے، یہودیت لے لیجئے، عیسائیت لے لیجئے، وہاں بھی کہیں عزیر کو ابن اللہ کہہ کے پوجا جا رہا ہے، تو کہیں عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ کے پوجا جا رہا ہے، کہیں کسی دین میں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے پوجتے ہیں، اور اس طرح مختلف دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہو رہی ہے، مختلف بزرگوں کی پوجا ہو رہی ہے، انبیاء کی پوجا، اولیاء کی پوجا، شہداء و صالحین کی پوجا، یہ تمام ادیان میں قدر مشترک رہا ہے جو آج پائے جا رہے اسلام کے علاوہ۔ لیکن اسلام واحد دین ہے جس کے اندر شرک نہیں ہے۔ گرچہ بہت سے آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، کلمہ پڑھنے والوں نے اسلام کی قدر نہیں پہچانی، اسلام کی حقیقت کو نہیں پہچانا، اور شرک میں مبتلا ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، قبر پرستی شروع کر دی، جھنڈا پرستی شروع کر دی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے شرک میں گرفتار ہو گئے، جو کہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام سے الگ راستہ ان لوگوں نے اختیار کیا۔ اسلام یہ دین توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کسی کی پوجا نہیں کی جا سکتی، کسی کے سامنے سر نہیں ٹیکا جا سکتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جا سکتا، کسی کو نافع اور زار نہیں سمجھا جا سکتا، کسی کے در کا طواف نہیں کیا جا سکتا، کسی کے در پر بھیٹ نہیں چڑھایا جا سکتا، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں لی جا سکتی، کسی اور سے استغاثہ اور استعانت کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دین توحید ہے۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا جانا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کوئی گناہ کرتا ہوا گیا تو اللہ تعالی جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے واضح اٹل فیصلہ سنا دیا ہے کہ اللہ تعالی اگر کوئی دنیا سے شرک کرتا ہوا گیا
تو وہ بخشا نہیں جائے گا. خواہ وہ شرک انبیاء کو شریک کرے، اولیاء کو شریک کرے، جو ہے بزرگوں کو، شہداء صالحین کو شریک کرے، دیوی دیوتاؤں کو شریک کرے، کوئی بھی شرک ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہے یہودیوں پر اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. عام طور سے جب شرک کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بتوں کی پوجا شرک ہے. بھائی یہودیوں نے کون سا بت پوجا تھا؟ عیسائیوں نے کون سا بت پوجا تھا؟ انبیاء ہی کی قبروں پر جو ہے مسجدیں بنائی تھی، نبیوں ہی کو تو یہ درجہ دیا تھا. تو پھر اللہ کے نبی نے لعنت کیوں بھیجی؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت ہے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کے ساتھ اپنے انبیاء کو شریک کر دیا. تو یہ دین توحید، یہ دو چیزیں ہمیں ذہن میں. ایک تو یہ دین نیا نہیں ہے، 14 سال پرانا نہیں، بلکہ یہ جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے انس و جن کے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، اور وہ دین اسلام یہ اللہ کا منتخب کردہ پسندیدہ یہ دین ہے میرے بھائی. یہ بات ہے پہلی چیز. دوسری چیز یہ دین توحید ہے، اس کے اندر شرک کا گزر نہیں. اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہیں قرار دیا جا سکتا ہے. بگڑی بنانے والا اللہ ہے، نافع اوزار اللہ تعالیٰ. تو استغاثہ اور استعانت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ دین توحید ہے. اسی لیے ایک مومن کا یہ سر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا. اس دین نے انسانیت کو یہ مقام دیا ہے. یہ اشرف ترین مخلوقات میں سے ہے. یہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتا، نہ درخت کے سامنے، نہ جو ہے پتھر کے سامنے، نہ جھنڈے کے سامنے، نہ قبر کے سامنے، نہ بت کے سامنے، کسی کے سامنے یہ سر جھکنے والا نہیں. اللہ نے سر ہمارا اونچا کیا ہے، سر اونچا بنایا، جھکا ہوا نہیں. ہمیں یہ عزت دی، یہ عزت والا دین ہے. انسان کو یہ مقام دیا کہ انسان کسی مخلوق کے سامنے کبھی اپنا سر نہ جھکائے. انسان کسی مخلوق کو لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم اور معظم بنایا اللہ تعالیٰ. یہ تکریم ہے انسانیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے. لیکن یہ انسان ہے کہ اسلام کا راستہ چھوڑا تو سینکڑوں کے سامنے، ہزاروں کے سامنے اپنا سر ٹیکنا شروع کر دیا. ورنہ اللہ نے نہیں، یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گا، غیر اللہ کے سامنے یہ سر نہیں جھک سکتا. نہ جھنڈوں کے سامنے، نہ قبروں کے سامنے، نہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے، نہ انبیاء کے سامنے، نہ اولیاء کے سامنے، نہ پیروں کے سامنے، نہ فقیروں کے سامنے. یہ سر بڑا معزز ہے. اللہ نے لقد کرمنا بنی آدم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسان کو بڑا مکرم اور معظم بنایا. یہ اس کی شان کے، اس کے منصب کے یہ خلاف ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنا سر ٹیکے، اللہ کا در چھوڑ کر دوسروں کے در کا بھکاری بنے. تو اس طرح یہ خصوصیت ہے اس دین کی کہ دین کے محاسن میں سے یہ ہے کہ یہ الہی دین ہے، اور اس کے محاسن میں سے، اسلام کے محاسن میں سے یہ ہے یہ دین توحید ہے. یہ توحید کا دین ہے، یہ شرک سے پاک. شرک کا یہاں گزر نہیں ہو سکتا، یاد رکھ. اس لیے ہمارے وہ بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نبی کا امتی بھی کہتے ہیں، اور اس کے باوجود جا کے علی حجویری کی قبر پر سر ٹیکتے ہیں،
اجمیری کی قبر پر سر ٹیکتے ہیں، ان کے در کا طواف کرتے ہیں، ان سے استغاثہ اور استعانت کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کو اپنے دین کی خبر لینی چاہیے، اپنے عقیدے کی خبر لینی چاہیے۔ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں دیا تھا؟ انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ نے جو دین ہمیں سونپا تھا، کیا یہ وہی دین ہے؟ کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ہاں کوئی ایسا در تھا جہاں اللہ کے در کو چھوڑ کر وہ اپنی پیشانی رگڑتے تھے؟ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در کا طواف کرتے تھے؟ یہ سوچنا چاہیے میرے بھائی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں، لوگوں میں دین کو ہم بدنام کر رہے ہیں۔ اتنا عظیم دین ہمیں ملا بغیر کسی محنت اور مشقت کے، اور ہم جو ہے اسے ضائع کر رہے ہیں، ہم اس دین کو ضائع کر رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں میرے بھائی۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دو بنیادیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام یہ الہی دین ہے، اور آج سے نہیں ہے، ابتدائی سے یہ دین اللہ نے انسانیت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ دین توحید ہے۔ یہاں شرک کا کسی طرح گزر نہیں۔ یہ انسان کی پیشانی جھکے گی تو صرف خالق کائنات کے لیے بنائی گئی، یہ ہماری پیشانی خالق کائنات کے لیے بنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی مخلوق کا، کسی انسان کا سجدہ کرنا، جب صحابہ میں سے بعض صحابہ جو ہے باہر سے آئے، شام سے اور دوسرے ممالک سے سفر کر کے، اور انہوں نے جب یہ پیشکش کی کہ وہاں لوگ اپنے جو ہے راجاؤں کو، اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی مخلوق کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، لیکن اس دین میں سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہم اسی نبی کو ماننے والے 17 دروں پر جا کر اپنی پیشانی رگڑتے ہیں، مٹی چاٹتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں، ہم نے توحید کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی قدر نہیں پہچانی۔ اللہ نے ہمیں مقام دیا، لیکن شرک کر کے ہم نے اپنے مقام کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے آج دنیا میں ہم زوال پذیر ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، لوگوں کے جوتے ہم کھا رہے ہیں۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اسلام کی خصوصیت میں سے، اس کے محاسن میں سے اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے محاسن میں سے یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کی جو 5-6 ضروریات اور ضروری چیزیں ہیں، اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلام محافظ ہے، آپ کے دین کا محافظ ہے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے اسلام، آپ کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے عقل کی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ محافظ ہے اسلام۔ اسلام یہ محافظ ہے میرے بھائی۔ اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، اگر جب کوئی شخص یہ دین اختیار کرتا ہے تو اس کا جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو، یہ تمام چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ کوئی اس پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، جو ڈاکہ ڈالنا چاہے گا وہ مجرم ہوگا۔ اسلام اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو بھی اس دین کے اندر داخل ہو، اس کی یہ چیزیں جو انسان کو انتہائی عزیز ہوتی ہے، انسان کو اپنا عقیدہ عزیز، انسان کو اپنی جان عزیز،
انسان کو اپنا مال عزیز، انسان کو اپنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عزیز ہوتی ہے، اپنا حسب نسب انسان کو عزیز ہوتا ہے، اسی طرح عزت اور آبرو عزیز ہوتی ہے۔ تو جب انسان اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کی یہ تمام چیزیں اسلام محفوظ کر دیتا ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت اسلام دیتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے میرے بھائیوں اسلام کی، اس کے محاسن ہیں، یہ اسلام کے محاسن ہیں کہ ہم اللہ تعالی اس دین کے اندر ہمارے عقیدے، ہمارے دین کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اسلام کے اندر ردت، مرتد ہو جانا، کفر اختیار کر لینا، کلمہ کفر زبان سے نکالنا، شک کرنا، یہ تمام چیزیں منع کرتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے سزائیں مقرر کی تاکہ لوگوں کہ دین پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے، ان کے عقیدے میں کوئی خلل انداز نہ ہو سکے۔ جو لوگوں کے عقیدے برباد کرنا چاہے گا، جو توحید میں جھول لانا چاہے گا، اس کے لیے سزائیں مقرر کی گئی۔ چنانچہ اسی لیے دین کی حفاظت کے خاطر مرتد کو قتل کرنے کی سزا سنائی گئی کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام لانے کے بعد کفر میں داخل ہوتا ہے، تو اس کی سزا ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو دین بدل دے اس کو قتل کر۔ جو اسلام چھوڑ کر کے پھر کفر میں داخل ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ بیماری معاشرے میں پھیلنے نہ پائے، لوگوں کے عقیدے محفوظ رہے، لوگوں کے صحیح عقیدے پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اسے بخاری کی روایت ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے، جو دین بدل دے، اس کو قتل کر دو تاکہ لوگوں کا دین محفوظ ہو جائے اور وہ ابدی سعادت ان سے کوئی چھیننے نہ پائے۔ اسی لیے سزا مقرر کی گئی تاکہ لوگوں کا دین، عقیدہ یہ محفوظ رہے، اس پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے۔ تو جو بھی لوگوں کے عقیدے پر اثر انداز ہونا چاہے گا، اس کو بدلنا چاہے گا، تو اسلامی شریعت میں وہ مجرم ہے اور اس کا جرم انتہائی سنگین۔ تو یہ دین وہ دین ہے، یہ دین آپ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے دین کا محافظ ہے۔ ایسے قانون بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دین محفوظ رہے، کوئی آپ کے دین اور عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اسی طرح جان کی حفاظت، یہ خصوصیت ہے اسلام کی، جان کی حفاظت۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کا جان محفوظ ہو جاتا ہے، آپ کا خون کوئی نہیں بہا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان اسلامی مملکت میں جو غیر مسلم بھی آباد ہیں، ان کی جان کی بھی حفاظت کی ضمانت اسلام دیتا ہے، ان کی جان بھی کوئی نہیں لے سکتا۔ جن غیر مسلموں نے، جن کفار نے اسلامی حکومت کے اندر آ کر جو ہے اس کی شہریت لی ہے یا وہاں رہنا چاہتے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور پھر ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت اور آبرو کی۔ اسلام محافظ ہے میرے پاس، صرف مسلمانوں کی جان مال کی نہیں، بلکہ جو غیر مسلم اسلامی ملک میں آ کر آباد ہوتا ہے، وہاں رہتا ہے، وہاں کی حکومت کو تسلیم کرتا ہے، خواہ ذمہ کی حیثیت سے ہو یا معاہد کے حیثیت سے ہو، اس کی جان کی حفاظت کی ضمانت اسلام دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ واضح ہونا چاہیے، شدید وعید ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم، خالدن فی، ہمیشہ اس میں رہے. اللہ اس پر غضبناک، اللہ نے اس پر لعنت ڈالی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کتنی بڑی وعید ہے. کسی مسلمان کا جان لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سوچنا چاہیے جو آج بات بات پر ہتھیار اٹھا دیتے، بات بات پر ہتھیار جو اٹھاتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو. ان میں سے ایک بتایا قتل. قتل جو ہے ہلاکت خیز ہے. یہ 7 موبقات میں سے ہلاک اور برباد کرنے والی چیز ہے، اس سے بچنا ہے انسان. اسے بخاری وغیرہ کی روایت ہے میرے بھائی. اور تو اس طریقے سے کسی انسان جو ہے مسلمان کا جان نہیں لیا جا سکتا. اور آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب رقابا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میرے متفق علیہ حدیث کہ تم میرے بعد کفار میں مت تبدیل ہو جانا کہ جو ہے ایک دوسرے کی گردنیں. یہ کافروں کی چیز ہے، یہ مسلمانوں کی سنت نہیں. آپس میں قتل خوریزی یہ مسلمانوں کی سنت نہیں ہے، یہ کفار کا معاملہ ہے. لہذا تم کفار کی روش نہ اختیار کرنا. اور اسی طرح جو غیر مسلم اسلامی مملکت میں ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے لیے؟ من قتل معاہدا لم یرح رایت الجنہ، کہ جی کسی معاہد کو جو عہد ہے ہمارا معاہدہ ہو گیا اس کو موقع دیا گیا ہے، تو اگر کسی معاہد کو کسی ذمی کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو لم یرح رایت، جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملتی. بخاری کی روایت ہے، جنت کی خوشبو نہیں ملتی. تو اسلامی مملکت میں غیر مسلم محفوظ ہیں، ان کے لیے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. یاد رکھیں یہ خصوصیت اسلام کی ہے، یہ محاسن اسلام کے کہ ایک غیر مسلم، ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک بدھسٹ ہمارے ملک میں بس ہے، معاہد ہو یا ذمی ہو رہتا ہے، اس کا جان و مال محفوظ ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کسی معاہد کو قتل کرے اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. یہ نہیں بسے مار ڈالو، یہ دوسرے ادیان کی طرح نہیں ہے، یہ بدھسٹوں کی طرح اور غیر ہندوؤں کی طرح نہیں. یہ مارو مار لو دیکھا جائے گا، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا. اسے بہت سے لوگ ہمارے بھائی کہتے بھائی ہمارے لوگوں کو وہاں مارتے تو ہم وہاں اپنے یہاں مار دیں. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے. بھائی ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو ہمارے یہاں آباد ہیں، ہمارے یہاں جو پائے جاتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ہم کیوں ماریں ان کو؟ نہیں مار سکتے، یاد رکھیں. تو ہماری مملکت میں، ہمارے جو ہے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم بھی رہتا ہے تو اس کی جان بھی محفوظ ہے. یہ اسلام کی کہ محاسن ہے میرے بھائی، کہ دشمن کے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، دشمن کے جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، یاد رکھیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ حفاظت دی ہے اس دین کے اندر کہ ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے، قصاص کو لازم کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، کہ جو ہے ایمان والو اللہ نے تم پر مقتولین کے سلسلے میں قصاص کو فرض کر دیا ہے. قصاص جاری کرو، یعنی قاتل کو قتل کیا جائے. جو قاتل ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جو عمدن عدوانا کسی کو قتل کرتا ہے، قتل عمد ہے، عمدن قتل کیا ہے، خطعن نہیں ہے، تو اس کی سزا جو ہے قصاص ہے. اللہ ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ اس کو معاف کرنا چاہیں
معاف کر سکتے ہیں، اس سے دیت لینا چاہیں دیت لے کے چھوڑ سکتے ہیں، ایسے جو ہے، لیکن حکومت اس کو نہیں چھوڑے گی، حکومت کو گرفتار کرے گی اور پھر دیکھا جائے گا، اصل قصاص ہے، لیکن اگر ورثہ کہنے بھائی دیت دے دو تو دیت تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اگر دیت بھی معاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو معاف کرنے کی بھی رخصت دی گئی۔ اور فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہاری زندگی ہے قصاص میں، قصاص میں زندگی ہے، اور قصاص میں جو ہے قتل کیا جائے گا، پھر کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندگی ہے، کیونکہ ایک کو قتل کر کے ہزاروں کی جان کی حفاظت ہو جائے گی۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ وہ قاتل کی سزا قتل ہے تو پھر ایسی حرکت کرنے سے گریز بھاگیں گے، بچیں گے کہ اگر میں قتل کروں گا کسی کو تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ محاسن ہے اسلام کے، اسلام لوگوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے، ایسے اصول و ضابطے، ایسی شریعت متعین کی ہے جس سے لوگوں کی جان محفوظ رہے۔ اور اسی طریقے سے جان کی حفاظت، انسان کے عقل کی حفاظت، میرے بھائی انسان ماں بھی امتیاز جو چیز ہے وہ عقل ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک پاگل کو دیکھ لیجئے، پاگل مکلف نہیں ہوتا، پاگل کو کچھ شعور نہیں ہوتا، لیکن عقل اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عقل و دماغ صحیح ہے تو سوچنے سمجھنے کی ساری قوتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو عقل کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے اسلام، کیونکہ یہی انسان کی خصوصیت ہے، عقل ذوی العقول ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر، ورنہ اس کے اگر پاگل ہے تو پاگل اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ تو عقل کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہوئے اسلام نے تمام مسکرات کو، نشے آور ہو، مخدرات ہو، جو شراب ہے، حشیش ہے، افیون ہے، تمباکو ہے، نسوار ہے، سگریٹ، بیڑی ہے، ان تمام چیزوں کو انسان کی عقل کو تباہ کر، ان سب کو اسلام نے حرام کرا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ویسے شراب اور جوا اور اللہ کی استھان اور تیر اور پانسے، یہ گندگی شیطانی عمل، فاجتنبوه، سے دور بھاگو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو خمر جو ہے یہاں کہا گیا خمر کل ما خامر العقل، الخمر کل ما خامر العقل، خمر ہر اس چیز کو کہیں گے جس سے عقل پر پردہ پڑے، جس سے عقل پر پردہ پڑے، خواہ وہ پی جائے، خواہ کھائی جائے، خواہ سونگھی جائے، جس طرح یا انجیکشن لیا جائے، اس کا جس طرح بھی استعمال کیا جائے، وہ خمر ہے جس کا اثر انسان کے عقل پر پڑتا ہو، عقل کا توازن خراب ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو تو ہر اس چیز کو خمر کہتے ہیں، خواہ وہ انگوری شراب ہو یا وہ جو کی تیار کی گئی ہو، کا سیب کی تیار کی گئی ہو، کیا چاول سے تیار کی جائے، کسی چیز کی ہو۔ اور یہ بھی کہہ دیا ما اسکر کثیر ہو فقلیل ہو حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی معمولی مقدار بھی حرام۔ انسان کی عقل بہت قیمتی چیز ہے، اسلام اس کی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے شریعت نے اس مخدرات کو، مسکرات کو، نشے آور اشیاء کو، ان تمام کو حرام قرار دیا ہے تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے، انسان کی عقل جو ہے محفوظ رہے عقل کی۔ اور اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس پر حدود 80 کوڑے لگائے،
اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو سزا دی جائے گی جو ہے، اور اس طریقے سے جو ہے روک تھام کا ذریعہ شریعت نے بنایا ہے معاشرے میں، تاکہ یہ چیز پنپنے نہ پائے۔ آج تو اس کو کہتا ہے روحانی مشروب، آج کل کیا کہتے ہیں لوگ؟ مشروبات الروحیہ، یہ روحانی مشروب، جس سے انسانیت کا بنیادی جوہر عقل ختم ہو جائے، یہ پاگل بن جائے انسان، بیوی اور جو ہے بیٹی میں تفریق نہ کر سکے، ماں بہن کی تفریق ختم ہو جائے، ایسی چیز کو آج کہتے ہیں یہ روحانی مشروب۔ الٹ گئی، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ منشیات، مخدرات آج جو کتنی بڑی بلا ہے، کتنی بڑی بلا دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور حکومتیں پریشان بھی ہیں اور اس کو رواج بھی دے رہی ہیں، پریشان بھی ہیں، اس کا رواج بھی حکومتیں دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو، یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، تو اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ انسان کی عقل بڑی قیمتی چیز ہے، عقل بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اسلام اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ یہی تو حیوان اور انسان میں مابین امتیاز چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سوچنے اور سمجھنے کی قوت اور صلاحیت دیے، جوہر دیا، تو اس کی حفاظت اسلام کرتا ہے۔ اسلام کے محاسن میں سے مال کی حفاظت، اسلام جب کوئی اسلام قبول کیا تو اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے اسلام، اسی لیے چوری کو حرام قرار دیا گیا، اس کی سزا ڈاکہ زنی کو حرام قرار دیا گیا، خیانت کو حرام قرار دیا گیا، لوگوں کے مال میں خیانت نہیں کر سکتے، چوری نہیں کر سکتے، ڈاکہ نہیں ڈال سکتے، یہ تمام چیزوں پر پابندی شریعت نے لگائی ہے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو ایسے ہی محترم ہے، قابل احترام ہے، جیسے مکہ کا شہر قابل احترام، یہ سرزمین حرم جس طرح قابل احترام، اور جس طرح یہ مہینہ قابل احترام ہے، جس طرح یہ ایام قابل احترام ہے، اسی طریقے سے تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو قابل احترام، اس کا خیال رکھو، اس کی حرمت کا خیال رکھو۔ اسی لیے چوری کی سزا مقرر کی گئی ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، کہ جو ہے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے چوری کے جرم میں ان کا ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، جس ہاتھ سے اس نے چوری کی ہے ہاتھ کاٹ دو، اس کی سزا یہ مقرر سخت سزا دی تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہے، اس طرح لوگوں کے مال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے، کوئی چوری نہ کرے، یہ پابندی لگائی گئی تاکہ محفوظ رہے ہمارا مال۔ چوری کی سزا مقرر کی گئی، ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹ لیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو درندگی ہے، نہیں، درندگی نہیں ہے، یہ انسانیت ہے۔ ایک ہاتھ کاٹ کر کے پورے معاشرے کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، ان کے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہاتھ کٹ جائے گا بھائی، تو چوری کرنے سے بات آئے گی، پھر چوری کی جرات نہیں پڑے گی۔ اس لیے اتنی سخت سزا مندرجہ لگائی کہ انسان کے مال کی اللہ کیا کیا اہمیت ہے، کتنا عزیز چیز ہے مال، اس کی حفاظت کا جتن اسلام نے کسی دین میں ہے کوئی ایسا؟ اور کوئی دین بتائے کوئی کہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت کے لیے اس طرح کا کوئی شریعت ہے ان کے یہاں؟ کوئی اصول و ضابطہ ہے؟ نہیں ملے گا یہ کہیں۔ تو مال کی حفاظت، جان کی حفاظت کے ساتھ
عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انسان کے حسب و نسب کی حفاظت، حسب نسب کی حفاظت، نسب میں اختلاط نہ ہونے پائے اور لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، اسی لیے زنا اور زنا کے مقدمات، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، حرام قرار دیا شریعت نے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ فحش کاری ہے اور برا راستہ ہے، اس سے دور رہو۔ اس کے قریب ہونے سے منع کیا، یعنی ان تمام چیزوں سے دور رہو جو اس بیماری کی طرف دعوت دیتی ہے۔ تو اس لیے دوسرے کی بہو بیٹیوں کو دیکھنا، ان پر نظر، اس لیے پردے کو فرض قرار دیا، پردہ فرض اسی لیے قرار دیا تاکہ لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، زنا کے واردات نہ ہو۔ آپ بے پردہ عورتوں کو کھول دیں، چھوڑ دیں، دوپٹہ بھی لینے کی اجازت نہ دیں اور پھر کہیں معاشرے میں زنا نہ پھیلے، عزت اور آبرو محفوظ رہے؟ نہیں محفوظ رہ سکتے۔ تو اسلام اپنی تشریعات میں بڑا دقیق ہے میرے بھائی۔ تو اسلام نے زنا کو جہاں حرام کیا، زنا کے وسائل جو ہیں، دوسرے کی بہو بیٹیوں پر نظر ڈالنا، دوسروں کے اس طرح کی باتوں کو سننا اور گانے بجانے کو جو سننا، یہ تمام چیزوں، کیونکہ یہ برید الزنا، گانے کو برید الزنا کہا گیا، یہ زنا کی ڈاک ہے۔ تو اور اس طریقے سے یہ تمام چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا تاکہ لوگوں کا نسب محفوظ ہو جائے، لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے، اور نسب کے اندر اختلاط ایک طرف جہاں ختم ہو، وہیں پر جو مختلف بیماریاں اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں لا علاج، ان لا علاج بیماریوں سے معاشرے کو بچا لیا جائے۔ یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے میرے بھائی، یہ اسلام کے محاسن میں سے۔ اسلام نے چاہا یہ چیزیں نہ ہونے پائے، اس کے لیے اصول اور جو ہے بنایا کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اگر غیر شادی شدہ زانی مرد ہو یا زانی عورت ہو تو کہا ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں کوئی تمہیں نرمی نہ آئے، ان پر رحمت اور رافت نہ آئے کہ ان کو چھوڑ دو اس جرم کے باوجود۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور چاہیے کہ جب ان کو سزا دی جائے تو لوگ دیکھیں، مسلمانوں کے سامنے، مجمع کے سامنے ان کو سزا دی جائے، زانی مرد اور زانیہ عورت کو کوڑے لگائے جائیں تاکہ لوگ مشاہدہ کریں، لوگوں کو سبق اور عبرت حاصل ہو، پھر اس جرم کے قریب کوئی نہ جائے۔ اور اگر شادی شدہ یہ حرکت سرزد ہوتی ہے تو فرجموہما، ان دونوں کو رجم کر دو، میدان میں کھڑے کر کے پتھر مار مار کر مار ڈالو، سب کے سامنے، ہوا بھی طائفۃ من المؤمنوں کی جماعت کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، عوام کے سامنے ان کو یہ سزا دو کہ اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو رجم کر دو۔ فرجموہما کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس مرے، اور عملی طور سے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اپنے زمانے میں، تاکہ عزت اور آبرو پر کوئی آپ کے ڈاکہ نہ ڈالے۔ تو اسلام یہ ضمانت دیتا ہے انسان کے عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ اور اسی طریقے سے آج کی ملاقات میں آخری بات آپ کے سامنے عزت اور آبرو ہی کے سلسلے میں
اسلام نے یہ بھی پابندی لگائی کہ کسی پر بے جا کوئی انگلی نہ اٹھائے، کسی کی عزت اور آبرو پر کسی پر اتہام نہ باندھے. دیکھ لیا کون ہے یہ تو زنا کر رہے تھے، نے اس کے لیے کڑی شرط لگائی، اگر زنا سے کسی کو آپ متہم کرتے ہیں تو 4 عینی شاہد چاہیے. عینی شاہد جس بات کی گواہی دے کہ ہم نے دیکھا ایسا کرتے، اپنے آنکھوں سے دیکھا، ہمارے سامنے یہ کر رہے تھے. 4 عینی شاہد. اور اگر 4 نہ ہو، 3 ہی ہو، چوتھا نہ آیا اور 3 نے آ کر کہا ایسا، تو ان تینوں پر کوڑے لگائے جائیں. پھر ان تینوں پر کوڑے لگائیں. 4 عینی شاہد چاہیے. کسی جرم کو ثابت کرنے کے لیے، زنا کے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 4 عینی شاہد چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جو پاک دامن عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر اتہام باندھتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ان کے لیے بہت بڑا عذاب. تو کسی کی عزت اور آبرو پر انگلی اٹھانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس پر بھی حدود شریعت نے نافذ کیے ہیں، ان پر بھی شہاد جاری ہوگا. اگر ہم کسی پر زنا سے کسی کو متہم کرتے اور 4 عینی شاہد ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے اوپر کوڑے لگیں گے. 80 کوڑے لگیں گے. یا فجلدوہم 80 جلدہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو 80 کوڑے لگاؤ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کی، اور اس طریقے سے جو ہے لوگوں پر پابندی لگائی کہ کسی پاک دامن کو اس طرح لوگ متہم نہ کر پائے. تو کہا جو ہے اولا والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون. کیا سزا دیکھیے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر اتہام باندھیں اور پھر 4 گواہ ان کے پاس عینی شاہد نہ ہوں، جو صراحت کے ساتھ گواہی دے کہ اس طرح کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جیسے رسی کنویں میں داخل ہوتی ہے. تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے لگاؤ. ولا تقبلهم شہادۃ ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی نہ قبول کرو. مردود الشہادہ ہو گئے، ان کی گواہی رد کر دی جائے. ان کی گواہی نہ، واولئک هم الفاسقون، یہی فاسق لوگ، یہ فاسق لوگ، ان کو فاسق قرار دیا. تو جو ہے اللہ کی توبہ کر لے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے، صحیح زندگی گزارنے لگے. تو وہ فاسق قرار دیا، ان کی شہادت کو مردود قرار دیا، ان کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے تاکہ اس طرح میرے بھائیوں ہر کس و ناکس کوئی کسی پر اتہام نہ باندھ دے. تو اتہام کی یہ سزا مقرر کی گئی ہے تاکہ انسان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے. تو یہ چند چیزیں آج کی ملاقات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کو عام کرنے کی، اس کے محاسن کو عام کرنے کی ہمیں توفیق اللہ تبارک و تعالی دے، اور لوگوں کو اس بات کی توفیق دے وہ اسلام کے محاسن کو سمجھ سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے، ہماری عزت اور آبرو کی، ہماری عقیدہ اور عمل کی اللہ حفاظت فرمائے. وصلی اللہ، ہمارے جان و مال، عزت و آبرو کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. ہاں سجاد بھائی آپ ذرا لے لیجیے، میں ایک کال پہ. جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ یہ ٹاپک اور کنٹینیو ہوگی نا اگلے ہفتے انشاءاللہ؟ ہاں یہ ٹاپک کنٹینیو ہوگی کہ کیونکہ یہ موضوع بڑا ہے. یہ ہاں بڑا موضوع ہے، اگر لوگ چاہیں گے تو چلیں گے آگے.
جزاک اللہ خیر. اینی وے میں سوالات لے لیتا ہوں یوٹیوب پہ. پہلا سوال یہ ہے کہ یہ انڈیا سے سوال ہے کہ ایک مسلمان بھائی انڈیا میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بینک کی انٹرسٹ کے پیسے وہ گورنمنٹ پراپرٹی ٹیکس کے لیے دے سکتے ہیں جو ان کے بغیر معلوم ہوئے ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. بغیر معلوم ہوئے کیا آتا ہے ان کے اکاؤنٹ میں؟ سود نہیں, پراپرٹی ٹیکس آتا ہے, گورنمنٹ کا ٹیکس ان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے. ہاں تو حکومت تو ٹیکس وصول کرے گی نا. جی تو نہیں اپنا ٹیکس اسے نہ ادا کیجیے. تو انہوں نے کہ اپنے مفاد کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اس رقم کو. اگر آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں اس سے تو گویا کہ آپ اپنے استعمال میں اس کو لا رہے ہیں, آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. حالانکہ مال حرام سے استفادہ کرنا جائز نہیں. جی شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سا افضل وقت ہے صبح اور شام کے اذکار کے لیے؟ صبح شام کے اذکار کے صبح کے اذکار اذان فجر سے یعنی طلوع فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک, اور شام کے اذکار عصر سے لے کر کے سورج غروب ہونے تک, یہ افضل وقت. شیخ اس میں فجر کے نماز سے پہلے بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں, فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں صبح کے اذکار. گویا کہ اذان کے بعد سے ہاں وہی اذان جو وقت ہو جائے, طلوع فجر ہو جائے تو اس کے بعد سے وہ وقت شروع ہوتا ہے اور طلوع شمس تک جو ہے سورج نکلنے تک رہتا. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ہے. اور ایک سوال لیتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ہمارے جو بھائی بہن زوم پہ ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس بھائیوں سے ریکویسٹ ہے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں جب سوال ہے تو, اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا سوال ٹائپ کر لیں تاکہ ہم وہ سوالات لے سکیں. تیسرا سوال یوٹیوب پہ جو یہ ہے کہ جمعہ کی جو سنتیں ہیں بعد جمعہ جو مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا گھر پہ پڑھ رہے ہیں یا مرد ہیں یا عورتیں ہیں, تو اس کی تعداد کتنی ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من كان مصلي بعد الجمعة فليصلي أربع, من صلى بعد الجمعة فليصلي أربع, کہ جو ہے کہ جو جمعہ کے بعد پڑھنا چاہتے ہو 4 رکعت پڑھے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں من صلى الجمعة فليصلي أربع, جو جمعہ کی نماز سے فارغ ہو وہ 4 رکعت مزید پڑھے. تو وہ 4 رکعت کی دوسری روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, مسجد میں نہیں پڑھی, گھر تشریف لائے اور گھر آپ نے 2 رکعت پڑھی, گھر میں صرف 2 رکعت پڑھی. تو جہاں تک 4 رکعت پڑھنے کا تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیں, 2 رکعت کر کے جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھیں اور گھر آ کر پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کافی ہے, کیونکہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نہ پڑھ کر گھر میں آ کر پڑھی تھی, 2 ہی رکعت پڑھی تھی, تو 2 رکعت کافی ہے. لیکن مسجد میں پڑھنا تو 4 رکعت پڑھیں. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ دونوں صحیح ہے, 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت پڑھیں, کہیں بھی 4 رکعت پڑھیں یا 2 رکعت, دونوں اقوال ہیں علماء کے. لیکن اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, آپ کا جو ارشاد ہے کہ من کان مصلی بعد الجمعة فلیصلی 4 یا من صلی الجمعة فلیصلی 4, جو جمعہ سے فارغ ہو وہ 4 رکعت پڑھے. تو وہ 4 رکعت پڑھنا یہ چاہیے, 2 رکعت کر کے وہ جو پڑھنا چاہیے. گھر آ کے پڑھے تو 2 رکعت کافی ہے, اللہ کے گھر میں 2 ہی رکعت پڑھی. شیخ یہاں پہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا ایک دوسرے بھائی نے کہ 4 کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں زیادہ؟ بھائی 4 کے علاوہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں, نوافل کے نوافل پڑھنا چاہیں, لیکن اس کو متعین نہ کریں, جمعہ کے ساتھ خاص نہ کریں اس کو. 6 رکعت والی کوئی ہے حدیث؟ تو 6 رکعت اسی دونوں کو جوڑ کر 6 رکعت کریں. یہ دونوں روایتیں جو میں نے پیش کی ہیں اسی سے 6 رکعت بناتے ہیں. گویا 4 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت گھر میں. ہاں جزاک اللہ خیر شیخ. مطلب بھائی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں, پلیز اپنا ہاتھ اٹھائے. لیکن اصل وہی ہے کہ 4 رکعت گھر مسجد میں تو 4 رکعت گھر آئیں تو 2 رکعت کافی ہے. راجح قول اس میں یہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عصر کے بعد کوئی عصر اور مغرب کے بیچ میں کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اور اگر پڑھ سکتے ہیں شیخ صاحب تو کون کون سی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. عصر اور مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے، عصر اور مغرب سے پہلے، یعنی عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے نماز جو عصر پڑھ چکے ہیں، جو لوگ عصر کی نماز پڑھ لیے ہیں، ان کے لیے مطلق نوافل نہیں ہے اللہ کی سببی نماز. ایسی نماز جس کا کوئی سبب ہو تو سببی نماز پڑھنا جائز ہے، غیر سببی نماز پڑھنا جائز نہیں. سببی نماز کا مطلب ہے جیسے قضا نماز ہے تو قضا کریں گے اس وقت میں، سمجھ بتائی کہ نہیں؟ قضا ہے، قضا کریں گے. تحیۃ المسجد ہے، پڑھیں گے. تحیۃ الوضو ہے، پڑھیں گے. جن کا کوئی سبب ہے وہ پڑھیں گے، جن کا کوئی سبب نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گے ان اوقات میں. جو ہے کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک سورج غروب نہ ہو، سمجھے؟ تو حدیث کے اندر روکا گیا ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت، مسلم کی روایت ہے کہ ظہر کی سنت کی قضا آپ نے عصر کے بعد گھر میں آ کے کی، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا یہ ظہر کی میری سنت تھی، نہیں پڑھ سکا تھا، جس کی میں نے قضا کی ہے. تو قضا کر سکتے ہیں اس وقت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ہے اس وقت میں، سمجھ بات آئی؟ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ ادا کر لے. یہ عام حکم ہے. تو مسجد میں آپ گئے ہیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیے. اس کا سبب ہے تحیۃ المسجد. اور اسی طرح حتیٰ کہ خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیۃ المسجد کے لیے صحابی کو کھڑا کر دیا تھا. صحیح غطفانی بخاری کی روایت ہے، تشریف لائے مسجد میں اور بیٹھ گئے آ کر کے، جمعہ کا خطبہ چل رہا تھا. آپ نے خطبہ بند کر کے کہا صلی، کیا تم نے پڑھ لی؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا قم فصلی، تو بیٹھ چکے تھے، اس کے باوجود کھڑا کر کے آپ نے کہا پڑھو. انہوں نے کہا کھڑے ہو کر کے پڑھو جو ہے 2 رکعت، اس کے بعد بیٹھو. حالانکہ خطبے کا سننا واجب ہے، خطبے کا سننا واجب ہے. اس وقت نوافل جائز نہیں ہے خطبے کے دوران، لیکن تحیۃ المسجد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹھے ہوئے کو کھڑا کیا اور کہا پڑھو پھر بیٹھو. اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تحیۃ المسجد ضروری ہے. تو ممنوع اوقات میں بھی تحیۃ المسجد پڑھیں گے کیونکہ وہ ممنوع تھا، واجب تھا خطبے کا سننا، لیکن آپ نے کہا نہیں پہلے پڑھ لو پھر بیٹھو. تو تحیۃ المسجد کے اسی لیے، اسی طرح یہ تحیۃ الوضو ہے. حضرت بلال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اے بلال تم کون سا ایسا امید افزا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں اپنے سامنے سنی. تو حضرت بلال نے کہا میرے پاس تو کوئی ایسا عمل نہیں، لیکن رات ہو یا دن ہو، جب بھی جس وقت بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. تحیۃ الوضو میں پڑھتا ہوں، رات ہو یا دن ہو، کوئی بھی وقت جب بھی وضو کرتا ہوں تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں. تو تحیۃ الوضو سببی نماز ہے، اس کے لیے بھی کوئی ممانعت نہیں. تو جو سببی نمازیں ہیں ان کے لیے کوئی ممانعت، ممنوع وقت نہیں ہے، کوئی ممنوع وقت نہیں ہے. آپ نے طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز ہے، اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں. حرمین جو مکہ جو ہے اس سے مستثنا ہے. تو بہرحال جو سببی نمازوں کا پڑھنا ممنوع وقت میں جائز ہے، غیر سببی نمازوں کا پڑھنا جائز نہیں. جزاک اللہ خیرن شیخ. سمیر لے رہے ہو کہ میں شیخ صاحب آپ لے لیجئے. شیخ صاحب ایکچولی اچانک ابھی ایک میت کی خبر آئی ہے. ایک 33 سال کا یہ ہیں، مفتی تھے، وہ کچھ گر گئے اور ایڈمٹ ہو گئے تھے حمد میں. تو آئی سی یو پہ تھے، وینٹیلیٹر پہ تھے، ابھی انتقال ہوا ہے. تو ذرا مجھے کالس وغیرہ آ رہے ہیں تو میں اس میں بزی ہوں، تو سجد میں آپ ہینڈل کر لیجیے. کہاں کے تھے؟ وہ ان کے آپ کے ہاشم دادنکر، شفیع دادنکر، وہ جو کیوٹل میں تھے، اس کا بھتیجا. ہاں ان کے بھتیجے، ان کے بھائی کے بیٹے. اللہ مغفر له، اللہ مغفر له.
اللہ مغفرت فرمائے. مفتی توفیق کہتے ہیں. 33 سال کا. 31 سال کی جوان تھا. جی اللہ مغفرت فرمائے. کچھ نہیں جانا، جوان نہ بوڑھا نہ بچہ رہے گا. جب وقت آ گیا تو جانا ہے. جی سجاد میں آپ کنٹینیو جی کریں. جی برہان بھائی آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں، آپ سوال کر لیں، پھر میں بعد میں چیٹ کے سوال لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے حدیث کے الفاظ جاننا تھا اور اس کا معنی مفہوم کیا ہے جو قرآن کی فضیلت کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف دھیان لگاتے ہیں یا اپنا کان اس طرف لگاتے ہیں کسی اور کی طرف نہیں، لیکن جب بندہ قرآن جو ہے بہتر طریقے سے اور یہ اچھے انداز میں پڑھتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کو قرآن کی آواز پسند ہے. قرآن کی قرأت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ سنتا ہے اس کو. قرآن پڑھنا یہ بہت اچھا عمل ہے. قرآن کی تلاوت اچھی چیز ہے، اس لیے قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اتنے اس سے جو ہے نہیں سنتا جتنی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو جس طرح سنتا ہے. جی مطلب بھائی تمہارا کچھ اور سوال تھا کہ میں لے لوں ادھر سے؟ ہاں جی 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 ایک سوال ہے شیخ صاحب. صحابی یا تبع تابعین کہیں سے شیخ صاحب یہ ثابت ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو یا بہن نے کبھی صحابی کو باپ جیسا بلاتے تھے یا صحابی ان کو ماں جیسا بلاتے تھے، مطلب اتنی رسپیکٹ دیتے تھے شیخ صاحب؟ کہیں سے یہ ثابت ہے شیخ صاحب کہ میں بولوں گا میری بہن آپ میری ماں ہو یا میرے بھائی آپ میرے باپ ہو، یہ کہیں سے ثابت ہے؟ ادباً و احتراماً، ادباً و احتراماً اس طرح کہنا جائز ہے. اصل ادباً احترام، کسی کو باپ کہہ دیتے ہیں، ابو جان، کسی کو بھی ابو جان، چچا کو بھی ابو جان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو ادب احترام میں والد کہنا، ابو کہنا، کسی کو بھی جو ہے ادباً احتراماً، یا کسی کو ماں کہہ دینا ادباً و احتراماً، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ شرعاً جائز ہے. ادباً احتراماً کسی کو باپ یا کسی کو ماں کہہ دیا جائے ادباً احتراماً. ویسے نہیں، ویسے اگر اپنے باپ اپنی بیوی کو ماں کہتے ہیں تو اظہار ہو جائے، سمجھے؟ تو اس طرح نہیں، لیکن ادباً احتراماً کسی کو ماں کہہ دیا ہے، کسی کو باپ کہہ دیا، جیسے ہمارے معاشرے میں بھی یہ عام طور سے ہوتا ہے. عام طور سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کو ابو جان کہہ دیتے ہیں، کسی بوڑھی خاتون ہے تو اماں جان کہہ کے پکار لیتے ہیں. کوئی بات نہیں، اس میں جائز ہے. جی شیخ صاحب جزاک اللہ. شیخ ایک سوال لے لیتا ہوں، پھر بعد میں ابو ختیجہ کو دے دیتا ہوں. اگر ظہر میں شروع کے صرف 4 فرض پڑھیں تو کیسا عمل؟ کبھی کبھی 4 نفل پڑھ لیں کبھی کبھی، یا صرف فرض ڈائریکٹ پڑھ لیں، تو یہ عمل کیسا ہے؟ بھائی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یہ سننے مؤکدہ یا سننے راتبہ میں سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، سمجھے؟ کبھی کبھار نہیں، اس پہ مداومت کرنی چاہیے. جیسا کہ وہ صحیح مسلم کی روایت ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جو شخص شب و روز میں 12 رکعت پڑھنے کا اہتمام کر لے فرض کے علاوہ، تو اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر ہوتا ہے، اس کا گھر جنت میں تیار ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد، 2 رکعت فجر سے پہلے. اس طرح یہ 12 رکعت ہے. یہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے، صحیح اور سنن ترمذی میں بھی تفصیل ہے پوری ان رکعتوں کی. تو بہرحال یہ نہیں کہ پڑھ لے کبھی کبھار نہ پڑھے، نہیں، ہمیشہ اس پر مداومت کرنے. بھائی دنیا میں گھر بنانا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دنیا کا گھر بنانے کے لیے تو ہم 17 جتن کرتے ہیں، لیکن آخرت کا گھر بننے کی خوشخبری ہے اور اس کے باوجود یہ سنتوں کو ہم قربان کریں، یہ مناسب نہیں ہے. تو بہرحال کبھی کبھار چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن ان سنتوں کو چھوڑنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. کبھی کبھار چھوٹ گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن
یہ سنن مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر مداومت کی، جبکہ آپ بخشائے تھے، معصوم تھے، پھر بھی آپ اہتمام کرتے تھے. ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ملتا جلتا سوال اس لیے میں لے لیتا ہوں اسی کو بھی. ظہر کی فرض سے پہلے کی 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں. کچھ لوگ انڈیا میں کہتے ہیں کہ یہ 2 کر کے پڑھنا وہابیوں کا عمل ہے. یہ وہابیوں کا نہیں ہے، یہ جمہور علماء امت کا عمل ہے. آپ فتح الباری کھولیے، حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جس پہ تفصیلی بیان دیا ہے کہ تمام علماء کا عمل یہی رہا ہے، پہلے لوگوں کا، تابعین کا، صحابہ تابعین کا، کہ وہ فرض کے علاوہ جو سنن پڑھتے تھے 2 رکعت کر کے پڑھا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں جو باب باندھا ہے الصلاۃ مثنی مثنی، کہ نماز 2 رکعت کر کے ہی ہے فرض کے علاوہ. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو، فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھنا. تو یہ سلف کا یہی معمول تھا. لیکن یہ جو ہے ہمارے حنفی بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو ہے، اور وہ اس طرح سے جو ہے مخالفت کے لیے کمر بستہ رہتے، اور ہر چیز کو وہابیوں کی طرف منسوب کر دیتے. جو اچھا کام ہو وہابی ہے، یہ پہچان. جو کام وہابیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ وہ اچھے کام ہیں. اسی لیے کہ وہابیوں کی طرف کوئی عمل منسوب کیا جائے تو سمجھ لیجئے اس میں خیر ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ہم ابو ختیجہ کو موقع دیتے ہیں سوال کرنے کے لیے، پھر بعد میں دوسرے سوال لیتے ہیں. ابو ختیجہ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ والد کے انتقال ہونے کے بعد جب والدہ اپنے گھر میں آتی ہے، مطلب اب تو والدہ کے بھی ریسپانسبل کافی جو مرد حضرات ہونا چاہیے عورت کے، تو کیا بیٹا وہ اسی طریقے سے ریسپانسبل بن جاتا ہے یا والدہ اوپر ہی رہتی ہیں بیٹے کے؟ کیا مطلب؟ نہیں، جیسا کہ اب عورت کے اوپر جو وہ کفیل ہوتے ہیں، جیسا کہ بہن ہے، بیٹی ہے، ان کے اوپر کفیل ان کے باپ ہوتے ہیں. تو اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدہ اب اکیلے ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو کا بیٹے کے پاس رہ رہی ہے، تو بیٹے کے بیٹا ذمہ دار ہوتا ہے. رہتے. بیٹا حاکم نہیں ہوتا، ماں کا ذمہ دار ہوتا ہے. شوہر تو اپنی بیوی کا حاکم ہے نا، لیکن بیٹا حکومت نہیں کرے گا ماں پر، لیکن بیٹا پوری ذمہ داری بیٹے کی ہوگی. بیٹا ذمہ دار ہے ماں کا حاکم نہیں ہے کہ ماں پر حکومت کرے. اگر بیٹا دیکھتا ہے کہ کچھ کمیاں ہیں یا یہ کہ بہن ہے تو باپ نہیں ہے تو بہنوں کے ذمہ دار بھائی ہیں، بھائی ذمہ دار. ہلو، آواز نہیں آ رہی. یہ ہلو جی بولو، آواز آ رہی ہے. ذرا نزدیک آ کے بات کیجیے پلیز، تھوڑی آپ کی آواز ٹوٹ رہی بیچ بیچ میں. جی جی شیخ صاحب میری آواز چلیے. مجھے لگتا ہے وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، اس کی آواز زیادہ آ رہی ہے شیخ، تو ہاں صحیح سے آدھا منٹ رک لیتے ہیں. ٹھیک.
لا الہ جی ہم سوال لے لیتے ہیں شیخ 10 منٹ تک، پھر اذان ہو گئی ہے. کچھ سوالات ہیں ادھر چیٹ میں بھی، اور ان کا ہاتھ بھی اور وہ بھی نظر نہیں آ رہے، مجھے لگتا ہے وہ ایگزٹ کر دیے. یہاں پہ جو سوال آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہے کیا ہم اپنے مرحوم دادا دادی کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں دادا دادی کی طرف سے، جو آپ کے اولاد انہی کی اولاد سے ہیں. جی شیخ، آپ نے جو قرآن کی فضیلت کے تعلق سے شیخ نے آپ نے جو جواب دیا تھا، وہ حدیث کی الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ تو مجھے قرآن نے جو سوال کیا تھا، ما اذن کا لفظ ہے قرآن اقرأہ. لحظة شیخ آپ بعد میں چیٹ پہ جواب دے دیجیے، میں ان کو فارورڈ کر دوں گا. ہمیں دوسرا سوال لے لیتا ہوں ابھی. کیا کسی چھوٹے بچے کو پیار سے اماں یا ابا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں ہے بھائی، کوئی بات نہیں. ارے اس کو اماں ابا کہنے سے پیار نہیں ہوتا. ادباً و احتراماً ماں باپ کہا جاتا ہے کسی کو، ادباً و احتراماً کہا جاتا ہے. بچوں کو بیٹا کہے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں. بیٹا بیٹی کہنے سے بچے زیادہ خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا یا میری ماں سن ایسے بچے. ہاں نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں. دوسرا ایک سوال ہے، کیا 4 سنتیں پڑھنا ایک سلام سے ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے؟ کیا یہ کبھی کبھی کا کیا ہو؟ بھائی اس میں علماء کہا ہے کہ 4 اگر پڑھنا چاہتا ہے جائز ہے، جواز کا فتویٰ ہے علماء کہ 4 سنتیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن علماء اس بات پر ہوئے کہ جو ہے 4 رکعت اگر ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن 2 کر کے پڑھنا افضل ہے. 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ یہاں پہ ویسے چیٹ میں سوال جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی سوال نہیں ہے. کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا لیکن ابھی تو ہاتھ اٹھا ہوا نظر. ہاں مطلب بھائی جلدی سے سوال کیجئے، اور ایک سوال اور آ گیا ہوا ہے. مطلب بھائی سوال کیجئے جلدی آپ. السلام علیکم شیخ صاحب، ایک چھوٹا سوال شیخ صاحب. شیخ صاحب اگر ہم نیا گھر لیے تو قرآن کا نہیں کر سکتے کیا شیخ صاحب؟ یہ میرا سوال. نہیں کر سکتے، لیکن اس کا تھوڑا آپ سمجھا دیں گے تو اچھا ہے شیخ صاحب. بھائی قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی گھر بناتے تھے، نئے گھر میں منتقل ہوتے تھے، تو کیا کسی صحابی سے کسی تابعی سے اس طرح کا عمل ثابت ہے کہ وہ نئے گھر میں جاتے تھے تو قرآن خوانی کرتے تھے؟ قرآن خوانی کا جو رواج ہے یہ بدعت ہے. اس طرح کا کوئی ثبوت شریعت نے کتاب و سنت سے، صحابہ اور تابعین کے عمل سے نہیں ہے. ہاں آپ اپنا گھر میں گئے، گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیے، روزانہ قرآن کی تلاوت کیجیے، گھر کا ہر فرد اپنا اپنا قرآن پڑھے. لیکن یہ کہ 10 آدمیوں کو بٹھا کر کے پھر آپ قرآن کے پارے بانٹ کر کے قرآن خوانی کریں گے تو یہ بدعت ہے. کسی بھی مناسبت سے اس طرح کا عمل نہیں ثابت. کسی بھی، چاہے وفات ہو، چاہے گھر ہو، چاہے کوئی اور مناسبت ہو، کسی مناسبت سے اس طرح کی قرآن خوانی ثابت نہیں ہے. یہ بدعت میں داخل ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. اور ویسے بھی شیخ سورہ بقرہ پڑھیں تو شیطان کا یہ نہیں رہتا. بھائی گھر میں آپ اپنے گھر میں روزانہ تلاوت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، شام کے اذکار کی پابندی کیجئے، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے. گھر میں سورہ بقرہ پڑھیے، روزانہ پڑھیے سورہ بقرہ، کوئی بات نہیں.
शैतान भागेगा। लेकिन ये कहाँ कि 10 आदमियों को किराए के लोगों को लाकर कुरान पढ़ा, उनको तो वो शीरीनी की फिक्र होती है, खिचड़े की फिक्र होती है। भाई मैं भी इस तरह की उसमें मेरा तजर्बा है कि लोग कुरान नहीं पढ़ते, कुरान को खाने की फिक्र होती है। इसलिए जो तलबा को, मदारिस के तलबा को बुला कर ले जाते हैं कुरान पढ़ाने के लिए, या और लोग भी तो क्या करते हैं, देखते रहते हैं। अगर कोई नहीं देख रहा है तो पारा पड़े हुए पारे में जो है नया पड़ा हुआ पारा उठाकर पड़े हुए पारे में कर देते हैं। 2-4 वर्ग देखेंगे, उल्टेंगे, देखेंगे कोई नहीं देख रहा, पड़े हुए में रख देते हैं। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक शीरीनी या खिचड़ा मिलेगा नहीं। इसलिए कुरान के साथ खेल होता है कुरान खानी के नाम पर, ये वाज़ेह होना चाहिए। कोई इखलास के साथ नहीं पढ़ते हैं लोग। अपना खुद कुरान पढ़िए, खुद दुआ कीजिए। आप जिस दर्द के साथ दुआ करेंगे दूसरा थोड़ी कोई दुआ करेगा। जी शेख 2 सवाल बाकी है, वो ले लेते हैं जल्दी। एक तो ये है कि वितर की नमाज में 2-2 करके पढ़ना चाहिए, 3 वितर में 5 में 2-2 करके या एक सलाम के साथ कैसी दोनों जायज है। 2-2 करके पढ़ के 1 रकात पढ़ लें, 3 रकात हो गई, या तीनों रकातें एक साथ पढ़ लें वितर की, बीच में कादा ना करें, दोनों साबित है। ये 5 रकात पढ़ते 2-2 रकात करके 5 रकात पढ़े आप, हर 2 रकात पे सलाम फेरे, फिर 1 रकात पढ़ लिए, 5 रकातें हो गई। या 5 रकातें एक सलाम के साथ आप पढ़ लें, बीच में कादा ना करें, ये साबित है, बुखारी की रवायत। बेसिक ये चीज है कि इसको मगरिब की तरह ना करना है, मगरिब के मुशाबे ना पढ़े। मगरिब के वितर को ला तशब्बहू बिल मगरिब का है कि मगरिब के मुशाबे ना पढ़े। शेख और लास्ट सवाल ले लेते हैं, सूरह बकरा एक ही दिन में खत्म करना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सूरह बकरा एक दिन में खत्म करें। आप अपने हिसाब से पढ़िए, मतलब जारी रख सकते हैं, आज थोड़ी सी पढ़ ली और कल थोड़ी सी, कल थोड़ी पढ़े, जैसे तरतीब से पढ़ते रहे। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। तो वक्त भी हो गया है नमाज का, और इंशाल्लाह हम आज के प्रोग्राम को इसी पे इख्तिताम करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका।